ہمارے پہ امریکہ اس طرح کا پریشر نہیں ڈال سکتا جس طرح کا اس نے جیسے بھارت پہ ڈال رکھا ہے، اور خاص طور پر اس ملاقات میں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی موجودگی اس سوچ کو تقویت پہنچاتی ہے کہ اس ملاقات کا مین فوکس سیکیورٹی کے امور رہے ہوں گے۔ امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب عرب ممالک اور خاص طور پر خلیجی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ جی امریکہ نے ٹھیکیداری لی ہوئی تھی کہ وہ جی آپ فکر نہ کریں میں ہوں نا۔ امریکہ کے وزیر دفاع نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، اس نے 800 سینئر امریکی فوجی اہلکاروں کو ورجینیا بلا لیا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے میں اس وقت تک کوئی کردار ادا نہیں کروں گا جب تک کہ حماس اپنی قید میں موجود تمام مغویوں کو رہا نہیں کرتا۔ امریکہ کی جو خواہش ہے دنیا کے اسٹیٹ بینکس ہیں دیگر ممالک کے، وہ بٹ کوائنز کو ایک ریگولر کرنسی ایکنالج کر لیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، ایک جو رات سے خبر چل رہی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ، عاصم منیر اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے، آف کورس بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس بارے میں شور مچا ہوا ہے۔ رات کو سب ویٹ کرتے رہے کہ اندر کی خبر کب پتہ چلے گی۔ بات تو یہی ہو رہی ہے کہ ٹریڈ پہ بات ہو رہی ہے، ریجنل اسٹیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر اور شہباز شریف کو بلا لیا۔ اس سائڈ پر تو بہت خوشیاں اور جشن منائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کے صدر نے ایک بار پھر پاکستان کو اہمیت دی ہے۔ ڈپلومیٹکلی تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، لیکن اس میٹنگ میں ایکچولی باتیں ہوئیں کیا اور اس کے بعد کیا ہم ریزلٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر اندر کی خبر ہے کیا۔ السلام علیکم نصرت صاحب، ابھی تو آئی تھنک کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں میٹنگ کو، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ ہاں میں اس وقت تو بہرحال امریکہ میں رات ہے اور رات میں کون بتائے گا، لیکن تھوڑی سی آپ کو امریکہ کا سسٹم جو ہے اور خاص طور پر وائٹ ہاؤس میں جو غیر ملکی سربراہان سے ملاقاتیں ہوں تو ان کا ایک خاص پیٹرن ہے، ایک روایت ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ روایت سے ہٹ کر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے برادر ملک ترکی کے صدر کے ساتھ بھی جمعرات ہی کے دن ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے ان سے ہوئی تھی پھر، لیکن وہ ملاقات جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کی تھی، ٹھیک۔ اس ملاقات کے حوالے سے صدر ٹرمپ اور اردوان بیٹھے، یعنی ترکی صدر، اور انہوں نے کچھ سوالات بھی لیے صحافیوں کے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ٹرکش جرنلسٹ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم کون سے ادارے سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹرکش CNN سے ہوں۔ اس نے ایک دم سے بیکاز ہی ڈزنٹ لائک CNN، تو اس نے کہا لیکن تم اچھی، سو آئی آنسر یور کوشچن، میں اس طرح کا جیسے دا وے ٹرمپ از۔ پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور اس سے کوئی غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ اس کو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جو کلپس جاری ہوئی ہیں اس میں ٹرمپ جو ہے وہ امریکن صحافیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 گریٹ لیڈرز کا انتظار کر رہا ہوں، پھر ان کے نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وی آر گیٹنگ لیٹ فار دس میٹنگ۔ یعنی وہ ایوائڈ کرتا ہے کہ اخبارات کے جو نمائندے ہیں یا میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ اس ملاقات کو، جو کہ 4:30 بجے تھی امریکہ کی دوپہر میں، اس کی تفصیلات جاننے سے گریز کریں، وہ نہ کرے دیں۔ تو یہ میٹنگ جو ہے یہ 1 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی ہے۔ جب ٹرمپ جیسا کائیاں صدر
بہت ہوشیاری سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے ان کی پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی ملاقات کی تفصیلات کریدنے کی کوشش نہ کرے، تو ہم بآسانی یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اس ملاقات میں بنیادی طور پر سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں گے. سر لیکن آئی تھنک یہ تو جنگ سے لے کے اب تک ریپیٹ ہی ہو رہی ہیں وہ باتیں، وہی کشمیر ایشو، ریجنل اسٹیبلٹی اور یہ ساری آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی آئی ایم سوری، اس ملاقات کا براہ راست کشمیر سے کوئی تعلق یہی نہیں میں پوچھ رہی تھی کیونکہ ہمیں اپنی جو ہے ہر چیز میں کشمیر کے ساتھ ہماری محبت ہے، وہ رہے گی، لیکن میں پھر وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک خاص ملاقات کو ایک خاص ماحول میں ڈسکس کرنا ہے، اور اس وقت ٹرمپ کے حوالے سے جو خاص ماحول ہے وہ اس پہ بڑھتا ہوا یہ پریشر ہے کہ وہ غزہ کے حوالے سے کچھ کرے. تو اس میں اس کی دیگر مسلم ممالک کی ایک اجتماعی ملاقات ہوئی تھی جس میں واقعی تمام سربراہان بھی تھے جو وہاں پہنچے ہوئے تھے. اس میں اس کا جو نمائندہ ہے مشرق وسطیٰ کے بارے میں، اسٹیو کوف اس کا نام ہے، اسٹیو وٹکوف، اس نے کسی کو دعویٰ کیا، یا کسی امریکی ایک ویب سائٹ کا دعویٰ ہے جو کافی ان کی خبریں عموماً درست ثابت ہوئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی ملاقات کے دوران ایک 21 پوائنٹس دیے ہیں مسلمان حکمرانوں کو کہ یہ ایک یعنی کہ ٹائم لائن ہے اور یہ طریقہ کار ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم غزہ میں پیس لا سکتے ہیں. وہی سر جو ریجنل اسٹیبلٹی، تو اس میں یہ جو باتیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بات پہ بالکل ڈٹا ہوا ہے امریکہ. ٹرمپ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک غزہ میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرنے کو رضامند نہیں ہوں گا جب تک کہ حماس کی قید میں جو مغوی ہیں اور جو اس دوران اگر وہ یعنی کہ مر گئے ہیں تو ان کی لاشیں، جب تک وہ ساری کی سارے پہلے حوالے کی جائیں تو دین ہی وڈ موو فارورڈ. تب تک وہ پیلسٹائن پر اپنا کوئی بیان نہیں دیں گے یا کوئی کردار جو ادا کرنا چاہتے ہیں. غزہ کے حوالے سے کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. فلسطین اور غزہ کو ابھی ذرا فی الحال آپ اس کو یعنی غزہ کو فلسطین کی تھیلی میں نہ ڈال دیں. غزہ از انٹائرلی اے ڈفرینٹ ایشو. وہ فلسطین کا حصہ ہے لیکن غزہ از اے ڈفرینٹ ایشو. غزہ کا کرائسس ہے. بیسیکلی جو بمبنگ ہو رہی ہے وہ پرٹیکولرلی غزہ پہ ہو رہی ہے، ویسٹ بینک میں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. اور اسرائیلی فورسز بھی جو ہیں وہ یعنی کہ ویسٹ بینک میں نہیں گھسی ہیں بلکہ وہ غزہ میں گھسی ہوئی ہیں. سو وی شوڈ، میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وی مسٹ نیور لوز فوکس. فوکس ہے غزہ. اور غزہ کے بارے میں ٹرمپ کہتا ہے میں اس وقت تک کوئی کردار ادا نہیں کروں گا جب تک کہ حماس اپنی قید میں موجود تمام مغویوں کو رہا نہیں کرتا. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک مرتبہ وہ رہائی ہو جائے تو پھر وہ اسرائیل پر زور دے گا کہ وہ جو فوجیں اس نے گھسائی ہیں، ایک تو یعنی فضائی بامبنگ ظاہر ہے روک دے کہ بھائی تمہارے مغوی آ گئے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ اپنی فوجیں وہاں سے نکالے، وڈرا کرے فیز 5. اب جب وہ اپنی فوجیں وہاں سے نکالے گا تو پھر غزہ میں امن و امان، ریہیبلیٹیشن یہ کون کرے گا؟ تو غزہ کی تعمیر نو کے لیے جو ہمارے خوشحال ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گئے، قطر ہو گئے، وہ کچھ یعنی کہ پیمنٹ پلیج کر سکتے ہیں، لیکن سیکیورٹی سچویشن کے لیے جو ایک وائڈ پیدا ہوگا تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے ساتھ مل کر
مسلم ممالک کی افواج جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. آئی تھنک اگر بات وہاں پہ پہنچتی ہے تو پھر پاکستان آرمی کو، ہم ویسے بھی یو این کے کافی مشنز میں انوالو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ضمن میں اہم کردار جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ انشور کریں کہ اب غزہ میں جو ہے وہ کوئی بقول ان کے اسرائیل کے یا امریکہ کے دہشت گردی نہیں ہوگی اور امن و امان کو یقینی بنائیں. دوسری ایک بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب عرب ممالک اور خاص طور پر خلیجی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قطر جو یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پر جو ہے وہ حماس کے لوگ ٹرمپ کی خواہش پر ہی جاتے ہیں، امن مذاکرات کے لیے بلواتی ہے قطر کی حکومت، اور اسرائیل سے میزائل اڑ کر انہیں مار قطر پر حملہ ہو گیا. اسی لیے اس حملے کے فوراً بعد پاکستان کیا کرتا ہے، سعودی عرب کیا کرتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس الائنس کر لیتا ہے. اس اسٹریٹجک ڈیفنس الائنس کی وجہ سے جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، اس کی اہمیت کو ہمارے ہاں کو بندہ اپریسیٹ کرے یا نہ کرے، اس کو ٹرمپ نے اکنالج کیا ہے ایک حوالے سے کہ بھئی اب یقیناً پاکستان کا مڈل ایسٹ میں جو ہے ایک اہمیت ہے. سر تیزی سے وہ بڑھ رہی ہے اہمیت اس ریجن. نہیں، اس نے اکنالج کر لی، تیزی سے بڑھ کیا گئی، بڑھ چکی ہے. مطلب یہ کہ بھئی آپ کا ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہمارا بہرحال مسلم دنیا کے بہت، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کئی حوالوں سے بڑے ڈیپ ثقافتی رشتے ہیں، مذہبی رشتے ہیں، عقیدت و احترام کے رشتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. تو سعودی عرب جب اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے جس ملک کے ساتھ معاہدہ کرے گا تو ظاہر ہے اس کی اپنی سگنیفیکنٹ ہوگی نا، اور اس کو اکنالج کرے گا امریکہ جیسا ملک. ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ جی امریکہ نے ٹھیکیداری لی ہوئی تھی کہ وہ جی آپ فکر نہ کرے، میں ہوں نا، تو میں ہوں نا والی بات اس کی ختم ہو گئی. تیسری ایک اور بہت اہم بات ہے جو ہمارے ہاں لوگوں کو یہ ذہن میں نہیں آئی، یہ پرسوں بدھ کی رات کو، یعنی پاکستانی بدھ کی رات، وہاں تو بدھ کا شاید دن ہوگا اس وقت، امریکہ کے وزیر دفاع نے ایک اعلان نہیں کیا بلکہ آرڈر جاری کیا ہے، اور اس آرڈر کے تحت اس نے 800 سینئر امریکی فوجی اہلکاروں کو ورجینیا بلا لیا ہے. اس سے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا امریکہ کسی ملک پر جو ہے وہ جنگ کرنے والا ہے؟ 800 فوجی، چھوٹا نمبر تو نہیں. اور ان 800 فوجی افسران میں ایسے افسران بھی شامل ہیں جو امریکہ کے مختلف ممالک میں قائم فوجی اڈوں پر قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ہیڈز ہیں، لائک یو این سینٹ کام ہے، لائک جنوبی کوریا میں امریکہ کے اڈے ہیں، لائک جاپان ہے، ان کو بھی بلا لیا ہے. تو ایک ایسی سوچ بھی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ یہ 800 افسران میں سے بہت سو کی چھانٹی کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ اتنے لائل نہیں تھے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ انہوں نے امریکی فوج سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جی مجھ سے الیکشن چرایا گیا ہے اور آپ اس میں مداخلت کریں. تو اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے ان کے، یعنی کہ فوج کے سربراہ جنرل ملی، انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا آئین تو مجھے اس امر کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ بھی یہ غصہ ہے ان کو. لیکن دوسری طرف ان کی براڈلی یہ پوزیشن ہے کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے، میک امریکہ گریٹ
یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے اپنی افواج کو نکال لیں. یہ جو ہم نے فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، مثلا یہ کہ جاپان اب امیر ملک ہے، وہ اپنی فوج ڈیولپ کرے اور وہ خود اپنا آپ کو تحفظ کرے. ہم انہیں ٹھیک ہے ہم سے دفاعی سامان وغیرہ خریدے، لیکن ہم اڈے ہٹا لیں. لیکن ہمارے فوجی وہاں پہ کیوں موجود ہوں؟ اسی حوالے سے یہ سوچ بھی چل رہی ہوگی، اگر یہ سوچ ہے تو، کہ ہم کیوں ادھر جیسے قطر میں یو ایس سینڈ کام کا ہم نے ہیڈ کوارٹر کیوں بنا رکھا ہے، وہاں فوجی کیوں تعینات کر رکھا ہے. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا نا دفاعی اعتبار سے. اگر امریکی اپنے فوجی اور اپنے اڈے اور اپنی تنصیبات یہاں سے پل آؤٹ کر لیتے ہیں، تو مثلا یہ کہ پورا یہ جو انڈین اوشن اور یہ جو خاص طور پر یہ جو گلف ہے، اس میں ایران کے بعد جتنے ممالک ہیں انٹل اسرائیل، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سیکورٹی کے حوالے سے جو وائڈ ہوگا اس کو کون فل کرے گا؟ کر لیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان سے بھی کچھ خواہشات کا اظہار ہو سکتا ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے مطلب یہ مین فوکس پوائنٹس رہے ہوں گے یہ جو وائٹ ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے اس کی؟ بیکاز سر اس میٹنگ سے پہلے اینٹیسپیشن تو بہت دیکھیے تھی. میں تو 2 and 2 4 کر رہا ہوں نا، کہ اگر معاملات صرف یہ گڈی مثلا ویسے اب جیسے ترکی کے صدر جو ہے ان کے ساتھ ان کے $50 ارب کے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، جن میں ترکی امریکہ سے دفاعی سامان سے لے کر LPG خریدے گا. اسی لیے وہ صحافیوں کے سامنے گفتگو ہوئی ہے اور سوالات بھی لیے گئے ہیں صحافیوں سے. تو ہماری ملاقات کو جو صحافیوں سے کلوز رکھا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد میری دانش میں امریکی سسٹم کو سمجھتے ہوئے اور وائٹ ہاؤس کا جو پیٹرن ہے لوگوں سے ملاقات کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ امیجن کرنے کو مجبور محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہوئی، اور خاص طور پر اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی موجودگی ڈبلی میرے اس شبے کو، اس سوچ کو تقویت پہنچاتی ہے کہ اس ملاقات کا مین فوکس سیکیورٹی کے امور رہے ہوں گے، اور سیکیورٹی کے امور کے تناظر میں ایک تو غزہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے میں جو ہے بہرحال داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو BLA کی تنظیموں کو جو ہے وہ قرعدم قرار یعنی ٹیررسٹ قرار دلوایا گیا ہے یونائٹڈ نیشن سے. اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سیریا میں بہت سارے دہشت گرد دنیا بھر سے جمع ہوئے تھے داعش کے ساتھ. اب وہاں پہ ایک نئی حکومت جب آئی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک زمانے میں دہشت گرد تھے، ان پہ 10 ملین کا انعام بھی تھا. اشار جو ابھی شام کے صدر ہیں، تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ یہاں تو معاملات اب جنگ ختم ہو گئی اور معاملات تو اب جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ، اور وہ ادھر نہیں ہے، تو وہ بھی چھپ چھپا کر جو ہے وہ افغانستان پہنچ چکے ہیں. تو افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ وسطی ایشیا کے ممالک میں بھی بڑے سیریس پولیٹیکل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں اور سلامتی کے امور. تو اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے بات ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی وہ فوکس رہا ہوگا آئی تھنک کہ غزہ اور دہشت گردی. اور یہ باتیں اس کے اوپر جو ہے وہ آیا بھی ہے، دہشت گردی کا ذکر آیا بھی ہے، جو آفیشیل پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے. غزہ کا اگرچہ اس میں اتنا تفصیلی ذکر نہیں ہے، لیکن دہشت گردی کے بارے میں ایک لائن ہے. اور باقی یہ ہے کہ بہرحال امریکہ یقیناً پاکستان میں بھی پاکستان یعنی ان ممالک میں شامل ہے جہاں سے وہ ریئر ارتھ اور منرل میں انٹرسٹڈ ہے. دوسرا ایک بہت اسپیشل ایریا ہے جس میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان کافی ایک پوٹینشل ہے، وہ ہے یہ بٹ کوائنز اور سائبر کرنسی.
امریکہ کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے، یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایٹ لیسٹ، کہ دنیا کے جو اسٹیٹ بینکس ہیں دیگر ممالک کے، وہ بٹ کوائنس کو ایک ریگولر کرنسی ایکنالج کر لیں. تو شاید اس کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ مین ٹاپک غزہ، ہاؤ ٹو ڈیل غزہ ایشو اینڈ ہاؤ ٹو ایڈریس کہ یہ جو گروئنگ جو اپنا تعلقات خطرات ہیں ان کے دہشت گردی کے اس خطے میں، افغانستان جن کا مرکز بن رہا ہے، ان سے کیسے ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے، یہ میرا خیال ہے. تو لیٹس سی. تو سر یہ تو پھر آئی گیس یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں جن کے میجرز پھر دونوں سائڈ سے لیے ہی جائیں گے، امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی. اسی لیے ظاہر ہے ایک دوسرے سے یہ بھی اس میں آیا ہے کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی. اس سے پہلے بھی تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تھی. تو دیکھیے نا، جب ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی جو تقریر کی تھی اسٹیٹ آف یونین ایڈریس، تو اس میں پاکستان کا نام لے کے شکریہ ادا کیا تھا. سر اچانک ہی ٹرمپ کا کافی جھکاؤ ہو گیا ہے پاکستان کی طرف. اچانک کیسے ہو گیا؟ پچھلے کچھ دن میں سر تھوڑا زیادہ ہو گیا، یا شاید مجھے لگ رہا ہے نہیں، اگر آپ جو ہے صرف پی ٹی آئی کے میرے سادہ لوگ دوستوں کو جنہیں یہ امید تھی کہ امریکہ بہت جمہوریت کا چیمپئن ہے اور وہ رہائی کی بات کریں گے، تو اگر آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرمپ کو کبھی بھی امریکہ دنیا میں جمہوریت کے فروغ کا شوق ہے. وہ تو سر اسٹریٹ اوے اس کا تو سیدھی سی بات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا اسلحہ خریدو، میرا تیل خریدو، میری گیس خریدو بس. اور جو یہ باتیں مانے گا اس کے ساتھ وہ ایک سیم پیج پہ ہو جاتے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو فائن. یہ ہے ابھی فی الحال صورتحال. اور ہم اس وجہ سے ایک حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی اور سے کچھ خرید سکیں. ہم کیا خریدیں اس سے؟ سر یہ بھی شاید ہمارے فیور میں جاتی ہے چیز. میں یہ کہتا ہوں نا کہ اس حوالے سے اگر یہ دکھ کی بات ہے، لیکن اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پہ امریکہ اس طرح کا پریشر نہیں ڈال سکتا جس طرح کا اس نے جیسے بھارت پہ ڈال رکھا ہے، ٹیرف بڑھا کے کہ جی تم ہم سے خریدو. بھائی ایٹ لیسٹ وہ والا پریشر نہیں ہے ہم پہ. اس حوالے سے ہم لکی ہیں، اگرچہ وہ میرے ایک عام پاکستانی کے طور پر میرے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ امریکی پریشر سے محفوظ رکھتی ہے. اور اگر سیکیورٹی کانٹیکس میں دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ دوبارہ تقریباً امریکہ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے جتنا 1950 کی دہائی میں نظر آ رہا تھا اور افغانستان کی تو جنگوں کے درمیان تھا. بٹ سر وہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو رہی ہو، بس وی کین اونلی ہوپ. آبویسلی ابھی تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ابھی تو کچھ 1950 والی ہی ایونٹس نہ ریپیٹ ہو جائیں نا. کیا ہوا تھا 1950؟ 2025 میں بھی وہی بات ہو رہی ہو پھر. کیا کرے، تاریخ کو عادت ہے خود کو دہرانے کی، اللہ کرے نہ دہرائے. سر تاریخ کو دورہ اپنی مرضی سے وہ نہیں ریپیٹ ہوتی، بہت سے لوگوں کا اس میں رول بھی ہوتا ہے ہسٹری کو ریپیٹ کرنے کا. میرا خیال ہے کہ دیکھیے نا، اب غزہ پہ تو آپ تو بمباری نہیں کر رہی ہیں، اور غزہ میں بمباری کے لیے اسرائیل کو پرووک بھی تو آپ نے نہیں کیا ہے نا. حماس ایک فریق ہے، ایک اسرائیل ہے، اور اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ پوری دنیا پہ آ رہی ہیں، اور اس میں ہم بھی آ گئے ہیں. تو کیا کریں، ہم جان تو نہیں چھوڑا سکتے ایک اس پہ. ہمارے اپنے عوام کا سینٹیمنٹس ہے، تو ان کے سینٹیمنٹس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے نا، کہ نہیں؟ تو اس لیے واقعات جو ہے ایونچولی وہی تاریخ بناتے ہیں نا، خالی لوگ تو نہیں بناتے ہیں. اور سر اینڈ مطلب کنکلوڈنگ ریمارکس یہی ہیں کہ جو مین ٹاپکس جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں، دہشت گردی ہے، غزہ ہے، یہ ساری چیزیں آئی تھنک غزہ اینڈ دہشت گردی یہ فوکس دے مائٹ ہیو ڈومینیٹڈ. اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو آئی وڈ سے کہ اس میٹنگ کے دوران ہاؤ ٹو ڈیل ود غزہ اینڈ گروئنگ تھریٹس آف ٹیررزم فرام سینٹرل ایشیا، یہ ڈسکس ہوا. اور سر ود
in a few days I think clear ہو بھی جائے گا کہ exactly کیا کیا باتیں ہوئی تھی میٹنگ میں. ایونچولی تو سب کچھ سامنے آ ہی جائے گا. آئے گا لیکن اس وقت تک تو پھر پتہ نہیں اور کیا کیا ہو چکے گا. کیا ہو چکا ہوگا. وہ پھر بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں اور یہ وہ دیر ہو گئی ہوتی ہے اس وقت. دیٹس ٹرو سر. ابھی آئی ہوپ نہ ہو دیر. ناظرین بات وہی ہے کہ میٹنگ تو ہو گئی ہے لیکن جو ٹاپکس آج جن پر ہم نے بات کی وہ مین فوکل پوائنٹس رہے ہوں گے. یہ وقت بتائے گا کہ آخر یہ جو باتیں صرف ڈسکشنز جو ہوئی ہیں ان کو پریکٹیکلی کتنا اپلائی کیا جائے گا, کتنے میجرز لیے جائیں گے ان معاملوں کو سدھارنے کے لیے, سالو کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وے نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.